डी आई जी इन्वेस्टिगेशन لاہور اور منتظر مہدی صاحب سی پی او لاہور صاحب، سر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے، اور آپ سب کا سر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو لائرز کی بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ جو سب سے زیادہ پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑتی تھی وہ تھا ڈرائیونگ لائسنس کا ٹیسٹ دینا، اور اس کے لیے ہم نے کافی دفعہ ریکویسٹ بھی کی، سی ٹی او صاحب سے بھی ریکویسٹ کی، سی سی پی او صاحب کو بھی ریکویسٹ کی، تو آپ کی تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے کہ آج ٹائم دیا اور ہمیں یہ آنر دی کہ آج آپ یہاں پہ آئے ہیں اور ہمیں یہ جو فیسلٹی ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بریف بھی کر دیں کہ وہ کس طرح ہوگی۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے سی ٹی او صاحب سے ریکویسٹ کروں گا سر وہ تھوڑا سا بریف کر دیں کہ پہلے آپ کر دیں۔ میں مقصود گرل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا صدر ہائی کورٹ بار سے کہ وہ تھوڑا سا میڈیا سے بات کر لیں اس سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ویلکم کرتے ہیں فیاض احمد دیو صاحب کو، سی سی پی او لاہور، شہزادہ سلطان صاحب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور، اور منتظر مہدی صاحب سی ٹی او لاہور، ہمارے ساتھ سرفراز ورک صاحب بھی بیٹھے ہیں ایس پی انویسٹیگیشن سٹی، معزز ممبران بار۔ ہم نے اس سال کے شروع میں یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم صرف اور صرف بار کی ویلفیئر کے حوالے سے اپنی طرف سے جو بھی کاوش ہو سکے گی ہم انشاءاللہ کریں گے، اور ہم نے اپنے طرف سے پوری کوشش کی کہ ہم نے اور کوئی ایجنڈا نہیں لیا۔ ہم نے یا تو رول آف لا کی بات کی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کی ہے، اور اپنے لائرز کو ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنی بات بڑے مناسب الفاظ سے، مناسب انداز سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور ہمیں اسی پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ہم نے جو ریسنٹلی لاہور بار میں ایشو ہوا اس میں بھی ہماری بھی کوشش تھی، ان کی طرف سے بھی کوشش تھی کہ اس کو خوش اسلوبی سے معاملے کو ریزالو کروایا جائے، اور الحمدللہ وہ معاملہ پھر اوورال بڑی خوش اسلوبی سے حل بھی ہو گیا۔ ایک ہمارا کافی عرصے سے ایشو تھا، آج ہی مجھے پتہ چلا کہ ہمارے سیکرٹری صاحب خواجہ محسن صاحب کا بھی ابھی ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنا۔ یہ میڈیا کے سامنے مجھے بتانا پڑے گا موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم نے بڑھائی، اور مدثر باس میں گہنا صاحب کا۔ تو یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ ہم وکلا یہاں سے ٹائم ہی نہیں نکال پاتے کہ ہم جا کے کسی آفس میں اپروچ کریں۔ تو اسی وجہ سے میں نے سی سی پی او صاحب سے بھی ریکویسٹ کی اور سی ٹی او صاحب سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ نے ہمیں اس سے پہلے آپ نے خدمت سینٹر بھی ہمیں دیا، اس میں لرنر لائسنس کی آلریڈی اس میں فیسلٹی ہے، باقی بھی 14 سے زیادہ فیسلٹیز ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایک ایشو تھا کہ ہمارے لائرز وہ جو آپ کا فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے سینٹر میں جانے کے لیے وہ ریلیکٹنٹ ہوتے تھے۔ ایک تو تھوڑا آؤٹ آف وے ہوتا تھا، دور ہوتا تھا، اور دوسرا ایک وکیل کی ویسے ہی ایک سیکی ہے، وہ امیجیٹ ہمارے پرنسز میں زیادہ کوشش کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے وہ جو بھی فیسلٹی اس کو اویل کرتا ہے۔ جیسے یہاں نادرا کا آفس ہے، یہاں کووڈ-19 کی اپنا ہے ویکسینیشن سینٹر ہے، ہمارا پاسپورٹ آفس ہے۔ تو یہ بات یہ ہماری گزارش آپ لوگوں نے مانی، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ ہماری یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ فورٹ نائٹ کم از کم ایک دن، فرائیڈے والے دن جس دن ہماری یہ پارکنگ والی جگہ جلدی خالی ہو جاتی ہے، یا سیچرڈے ہماری ہالیڈے ہوتی ہے یہاں لاہور ہائی کورٹ میں، ورکنگ ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ میں آپ سب کا مشکور ہوں، آپ نے مہربانی کی، اور خاص کر میں شکریہ ادا کروں گا سی ٹی او صاحب کا، کیونکہ سی ٹی او صاحب کو کنونس کرنا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ اور اس میڈیا کے توسط سے میں بالکل یہ اپنے وکلا بھائیوں کو یہ ضرور گزارش کروں گا، یہ بہت ہی اچھی فیسلٹی ہے اور اس میں آپ کو موٹیویشن ملے گی لائسنس لینے میں، لیکن ہم نے یہ ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ان کے ایس او پیز ہیں فٹنس کے حوالے سے، ہم لاہور ہائی کورٹ بار یا ہمارا کوئی لائر اس میں نہ تو انٹرفیئر کرے گا اور نہ ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ ڈرائیونگ لائسنس ایشو کرنا یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ یہ صرف اسی کو ایشو ہونا چاہیے جس کو ڈرائیونگ آتی ہو، لہٰذا اس ایشو پہ کچھ اپریہنشن تھی کہ یہ وکلا کیونکہ ادھر
ادھر ان کا یہ سمیل پریمسز ہے تو شاید یہ انٹرفیئر نہ کریں. میں انشاءاللہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وکلاء بالکل آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, اور خدا نخواستہ آپ نے یہ فیل کیا کہ یہ ناممکن ہے, مشکل ہو گیا, تو پھر ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے آپ کے ڈسک کنٹینیو کرنے کی. اور امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا موقع نہیں آئے گا. وکلاء کو جب بھی کوئی سہولت ملی ہے تو انہوں نے بڑی مناسب انداز سے اس کو اویل کیا ہے, اور وہ کنٹینیو رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ بھی کنٹینیو رہے گی. ایک دفعہ پھر آخر میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. صدر لاہور ہائی کورٹ بار مقصود صاحب بتا رہے تھے کہ جو پرابلمس تھی اور جس طرح ہمیں سی سی پی او صاحب اور سی ٹی او صاحب نے اکوموڈیٹ کیا ہے, ہمیں ان کو اپریسیشن بھی دینی چاہیے اور شکریہ ادا بھی کرنا چاہیے کہ یہ بار ایسوسیشن کا بڑا دیرینہ مطالبہ تھا, کیونکہ پہلے آج سے کچھ سال پہلے یہاں پہ ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتے تھے, پھر وہ ڈسکنٹینیو ہو گئے تھے, اور ہم سب دوستوں کو بھی چاہیے کہ ہمیں بالکل اپنی فورسز کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے, اور جو ایس او پیز ہیں اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب سی ٹی او صاحب سے کہ سر آپ تھوڑا سا اس پہ بریف کریں. آپ نے ہمیں بڑی, جسے کہتے ہیں, زبردست فیورز دی, اور ہمارے الیکشن کے لیے بھی آپ نے ہمیں بڑی اچھی کہتے ہیں بوسٹ دی ہے. سر تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. سی پی صاحب کی اجازت سے یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے یہ سی پی صاحب کا ہی ہے. میں ذاتی طور پہ جو ہے اس چیز کو کہتا ہوں کہ یہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے بیسیکلی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک پرولیج ہے. یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جس طرح آپ ایک کریڈٹ کارڈ بنوا لیتے ہیں یا آپ نادرا میں شناختی کارڈ بنوا لیتے ہیں. یہ بیسک رائٹ میں شامل نہیں ہے. یہ اسی کو ہی ملتا ہے جس کو ڈرائیونگ کی, جس کی سکلز بالکل ٹھیک ہیں. اور وہ سکلز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو میرا ذاتی خیال تھا وہ یہ تھا کہ ایک بہت ہی آزادانہ سا ماحول, فیئر سا ماحول ہونا چاہیے, جہاں پہ آپ کے جو ڈرائیونگ ٹیسٹنگ آفیسر ہے اس کے پاس پوری ڈسکریشن ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو فیل کر سکے یا پاس کر سکے. سی پی صاحب نے حکم دیا کہ اس کو کسی بھی طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, تو ہم نے لبیک کا فرسٹ فیز میں ہم یہ کریں گے کہ ہم نے وہ, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فیسیلیٹیشن سینٹر کے اندر جو ہمارا لرنرز لائسنس ہے وہ تو بن رہا ہے. اب ہم یہ کریں گے کہ اپنے ایک موبائل وین جو ہے وہ آپ کی ڈسپوزل پہ ہر ہفتے یا ہفتے میں 2 دفعہ یا 15 دن بعد, سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی آف ٹکٹس, یہ ابھی جو ہمارا میں نے ابھی گزارش کی کہ اس وقت جو ایشو ہے مینلی وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ایکسچیکر میں پیسے کیسے جمع ہوں گے. وہ پیسے جمع کرنے کے لیے PT24 فارم ہے جو ہمیں فل کرنا پڑتا ہے, وہ کافی کمبرسم پروسیس ہے, اس کے لیے بڑے لمیٹڈ سے لوگ ہمیں انہوں نے دے رکھے ہیں. جو ہمارے 22 جو لرنر بوتھس ہیں اس کے اندر بھی ہمارے پاس لوگ پورے نہیں ہیں, یعنی وہ 2-3 دن کو کلب کر کے ہم وہ پیسے جمع کرا رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ ہمارا پروسیس جو چلتا رہے, بالکل ختم نہ ہو جائے. ہوپ فلی امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہمارے یہ دونوں ایشوز حل ہو جائیں گے, ہمارے ٹکٹس بھی آ جائیں گے, اور ہماری جو سمری ہے جو کیبنٹ کے سامنے پڑی ہوئی ہے وہ اس نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں اپروو ہو جائے گی, تو ہم پیسے بینک میں بھی جمع کرا سکیں گے اور آن لائن بھی کرا سکیں گے. پھر ہم آپ کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے. اور جو ہمارا موڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں, مطلب ہمارا مقصد جو ہے کوئی رکاوٹ پیدا کرنا قطعاً نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی لائسنس بنوانا چاہتے ہیں ہم ان کو زیادہ سے زیادہ سہولت دے سکیں اور انکریج کریں, اسپیشلی لائرس کو تو لازمی طور پہ انکریج کریں کہ. اور دوسرا ہم یہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو وکلا حضرات ہیں ان کی نمبر پلیٹس بڑی غیر نمونہ ہیں, تو اس میں بھی میں ہیلپ چاہوں گا کہ ہماری مدد کریں, کیونکہ بہت حد تک ہم لاہور میں اس چیز کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اگر انفورسمنٹ نہیں ہو سکی ہے تو وہ وکلا کے اوپر نہیں ہو سکی, کیونکہ 2-3 جگہ پہ یہ بھی پرابلم ہوا ہے کہ میں نے خود بھی روکا ہے تو وہ ایک جھگڑے کی سی صورت بن جاتی ہے. تو ہمارے پارٹ پہ جو بھی ہم فیسیلیٹیشن کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اور ہمیں تھوڑا سا انفورسمنٹ آف لاء کے حوالے سے, رول آف لاء کے حوالے سے, کیونکہ میرا خیال ہے وکلا سے بہتر رول آف لاء کی ڈیفینیشن کوئی بھی نہیں جانتا, شاید ہمارے سے بہتر جانتے ہیں. تو ہم یہ نمبر پلیٹس کے حوالے سے میں اپیل کروں گا کہ ضرور ہماری مدد کی جائے کہ ہم تھوڑا سا اس میں کریں. باقی سر آپ فورٹ نائٹلی کہہ رہے ہیں, ہم شاید اس سے زیادہ بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ہم کر سکیں گے. اور بس صرف ہم نے آپ کو بتایا کہ پرابلم صرف ہمارا یہ آ رہا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے جمع کرانے میں ایشو آ رہا ہے, کہ گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے جمع نہیں ہوں گے تو اوبیسلی ہم
लाइसेंस इशू नहीं कर सकते लीगली। तो होपफुली हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि बारिश का पहला खतरा इंशाल्लाह ये फ्राइडे को टाइम थोड़ा होगा। मैंने रिक्वेस्ट की थी बुटर साहब से कि हमें पूरा दिन दे दें, लेकिन वो पूरा दिन अवेलेबल नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें जितना हम कर सकेंगे मगरिब तक वो हम करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंप का हम ऐलान कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सदर साहब आपकी इजाज़त से एक प्रपोजल है। सर जो आपने बात की अभी ये प्लेट्स का, इसका इंशाल्लाह हम आज ही प्रेस रिलीज भी जारी करेंगे और नोटिफिकेशन भी इशू करेंगे। बल्कि राना हाफिज साहब बैठे, हम इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पंजाब बार से भी एक नोटिफिकेशन इशू करवा दें कि जो नंबर प्लेट्स लॉयर्स लगाते हैं वो स्पेशली एडवोकेट की भी नहीं लगनी चाहिए। मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे पास एक स्टिकर है जो हमें ऑफिशियली मिला होता है, हमें सिर्फ वो स्टिकर लगाना चाहिए अपनी गाड़ियों पे। उसकी आज हम भी प्रेस रिलीज जारी करेंगे और एक नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। और पंजाब बार से भी रिक्वेस्ट करते हैं सर राना साहब प्लीज़ इस पर थोड़ी सी हमें हेल्प आउट करें कि ये जेन्युइन ग्रीवियंस है और हमें जो है रूल ऑफ लॉ की बात करनी चाहिए और बिल्कुल इस बात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और सर इंशाल्लाह इस पर हम आपको पूरा आपका साथ देंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा CCPO लाहौर साहब से, मगर इससे पहले मैं आपका सर शुक्रिया अदा करूँगा एक दफ़ा फिर। आपने लॉयर्स को हाई कोर्ट बार में हाई कोर्ट बार की हेल्प से खिदमत सेंटर दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा इशू जो पूरे पंजाब में है वो था लाहौर हाई कोर्ट बार में कोई भी केस फाइल करने के लिए क्रिमिनल साइड पे FIR की सर्टिफाइड कॉपी, उसमें आपने हमें अकोमोडेट किया कि खिदमत सेंटर में आपने सर्टिफाइड कॉपी अरेंज की और उसके अलावा जितनी भी खिदमत सेंटर की सहूलियात थी वो आपने हमें दी। और मैं समझता हूँ इस कैबिनेट को जो साल का सबसे बड़ा क्रेडिट है सर वो आपकी वजह से ये मिला कि हमने अपने लॉयर्स को उनकी वेलफेयर के लिए उनको लाहौर हाई कोर्ट में खिदमत सेंटर आपकी जिसे कहते हैं मेहरबानी की वजह से हमने इनको दिया। तो उस पर हम एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये क्रेडिट जो है जब तक हाई कोर्ट रहेगी सर इंशाल्लाह ताक़यामत ये क्रेडिट आप पे जाएगा और प्लेट ये आपके साथ हमारी लगी हुई है, ये क्रेडिट हमें भी जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच CCPO साहब। और आज फिर एक दफ़ा आपने वकील दोस्त होने का सर मुजाहिरा किया और हमें CTO साहब को कन्विंस किया, गो कि बड़ा मुश्किल काम था मुंतज़र मेहदी साहब को कन्विंस करना, ये आपकी वजह से सर मुमकिन हो सका। तो आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मीडिया से इस पर थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद बुटर साहब, ख्वाजा मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया जिस इज़्ज़त से आप लोग पेश आए। हाई कोर्ट में आए और इज़्ज़त मिले तो अजीब सा लगता है। तो हमें आज बड़ी खुशी है जिस तरह से आपने ये हमारे साथ मामला किया। बात यह है कि वकला, पुलिस, जजिस ये ख़ानदान है और हम सब का एक मकसद है कि इस मुआशरे में हमने कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती को यकीनी बनाना। हम एक दूसरे के मददगार भी हैं और एक दूसरे के बग़ैर ये मुमकिन नहीं है कि इस मुआशरे में आप एक आज़ादाना और एक इज़्ज़तदाराना माहौल आम शहरियों को दे सकें जब तक ये घर के 3 लोग जो हैं ये हाथ में हाथ डाल के काम नहीं करेंगे। हमने बुटर साहब ने पहले जब ये खिदमत मरकज़ की बात थी तो मैंने कहा बुटर साहब इससे अच्छी बात क्या है कि अगर हम आपकी ज़िंदगी में सहूलत पैदा कर सकते हैं। हमें पता है कि आप कितने मसरूफ़ होते हैं, वो आपकी अदालतों की काज लिस्ट देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आपके पास वर्क लोड कितना है, आपके पास वक़्त नहीं होता। और कई दफ़ा बुटर साहब से बात होती है 11-12 बजे, बुटर साहब क्या कर रहे हैं, कहते दफ्तर बैठा हूँ। तो मुझे पता है आपकी लाइफ मुश्किल लाइफ है, बहुत काम करना होता है। तो आपकी ज़िंदगी में सहूलत पैदा करने के लिए खिदमत मरकज़ की हमने वो आपके एक दरीना आपका मुतालबा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो पाया तकमील को पहुँचा है। फिर मकसूद बुटर साहब मुसलसल मुझे कह रहे थे, मुसलसल उसके बाद कि आप इधर ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर भी एक बना दें, क्योंकि वकला के पास वक़्त नहीं होता कहीं जा सकें। तो आप यकीन करें इनकी तो ख्वाहिश थी हो, मेरी ख़ुद ख्वाहिश थी कि आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि मैं जब से CCPO लाहौर के तौर पे जब भी मैं हाई कोर्ट में आया हूँ, ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, आप लोगों ने हमें बहुत इज़्ज़त दी। कई दफ़ा गैर महसूस तरीके से मैं किसी अदालत में मौजूद होता था तो बुटर साहब पीछे खड़े होते थे। तो पहले तो मैं समझता था काज लिस्ट में इनका कोई केस लगा हुआ, बाद में पता चला नहीं मकसद इनका और होता था मेरे साथ खड़े होने का।
تو چونکہ آپ ہمیں عزت دیتے ہیں ہم کیوں نہ آپ کو عزت دیں، اور آپ عزت کے حقدار بھی ہیں۔ وہ خواجہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہم تو وکیل دوست ہیں، اور آپ سے میں توقع کرتا ہوں جب بھی ہم عدالتوں میں آئیں آپ بھی پولیس دوست بن کے ہمارے ساتھ معاملہ کیا کریں۔ دیکھیں نا، میرے پاس تو جو تھا آپ کو دینے کے لیے، آپ یقین کریں بن مانگے ہم نے دے دی۔ آپ کے پاس بھی ہے ہمیں دینے کے لیے، وہ یہ ہے کہ عزت دیا کریں۔ آپ یقین کریں اگر آپ اس وردی کی عزت نہیں کریں گے نا، آپ کے جو وہ خاندان کے لوگ اس معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ اس وردی کی عزت کیا کریں۔ یہ وردی سی سی پی او کی وردی نہیں ہے، یہ وردی اس بات کی ضمانت ہے کہ جب اس وردی کا روب ہوگا، وقار ہوگا، اس کا اثر و رسوخ ہوگا، تو سمجھیں کہ آپ کی جان مال آبرو محفوظ ہاتھوں میں رہے گی۔ تو یہ پولیس دوست ہونا اپنے اوپر لازم کر لیں۔ آپ ہمیں عزت دیں گے نا تو آپ یقین کریں عدالتیں بھی عزت دیں گی، اور جب بار اور بینچ ہمیں عزت دے گا تو ہم میں اعتماد پیدا ہوگا، ہم میں اور ایک حوصلہ پیدا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ورلڈ کلاس بیٹسمین ہوتا ہے، اس سے اعتماد نکال دیں وہ بال سے ڈرتا ہے، اس کو بال سے خوف آتا ہے۔ تو یہ اعتماد آپ لوگوں نے اس وردی کو دینا، بار نے اور بینچ نے۔ آپ ہمیں اعتماد دیں گے، ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا مجرم کے ساتھ، ہر اس جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ان کو ہاتھ ڈالنا، کیونکہ جس میں حوصلہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، وہ بہتر کام کر سکتا ہے۔ تو اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، ہم ایک ہیں، ایک خاندان کے لوگ ہیں، اور اگر ہم ایک دوسرے کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی کو بہتر کر رہے ہیں، تو میرا کوئی آپ پہ احسان نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری تھی جو میں نے ادا کی ہے، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ جو میری ذمہ داری تھی اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے میں نے بہت ہی بڑا آپ کے لیے قدم ہے۔ مہربانی کہ آپ میری ذمہ داری کو ایک اپنے اوپر احسان سمجھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا بڑا پن ہے، یہ آپ کی بڑی سوچ ہے۔